اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. جو محبت الہی پر بات چل رہی تھی، اللہ تک پہنچنے کے جو اسباب، ان اسباب میں سے ایک سبب کثرت ذکر اللہ، دوسرا اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچنا، تیسرا اس پر اپنے اعمال کو سوچنا، چوتھا کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا، اور پانچواں طاعت پر مواظبت کرنا. تو اس طاعت پر جو مواظبت کرنا، اطاعت کی فضیلت بتائی کہ اطاعت سے کیا فائدہ ہوگا. اطاعت سے محبت بڑھے گی، محبت سے پھر اطاعت ہوگی. اس کو مثال سے سمجھایا، جیسے انجن کہ اس کے اندر چلنے کے لیے اس کی بھانپ کی ضرورت ہے، ایسے ہی انسان کو اعمال پر چلنے کے لیے اللہ کی محبت کی ضرورت ہے. اب یہ اطاعت کیسے آسان ہو سکتی ہے، اس پر بات چل رہی تھی. اطاعت کا آسان نسخہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی اطاعت کا سب سے آسان اور مختصر نسخہ وہ ہے جو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا بتایا. وہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو، یعنی تمام ایمان والوں سے کہہ دو کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان راستہ یہ ہے، آسان ہے کہ تم میری اتباع کرو. فتبعونی، میری اتباع کرو بس. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. یہ ہے اس لیے کہ اللہ کی محبت اتباع رسول کے بغیر مل ہی نہیں سکتی. یاد رکھنا، دین کا ہر کام اتباع سنت میں کروں گے تو محبت ملے گی. دین کا کام اپنی مرضی سے کروں گے تو محبت نہیں ملے گی. اتباع رسول پر ہے، طریقہ تو وہی ہوگا. حضور کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ محبت کریں گے. بظاہر تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی اور تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگو گے. لیکن اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا ارادہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا ارادہ ہے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے. اس طرح کیوں فرمایا؟ دراصل اس سے اشارہ اس طرف فرما دیا کہ ارے تم کیا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے، ارے تم کیا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے، تم کہاں، اللہ میاں کہاں. اس لیے کہ تمہارا وجود ناقص، تمہاری ذات ناقص، تمہاری ذات متناہی، یعنی اس کا اینڈ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود، غیر متناہی. تم کیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے؟ اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت اور اس کے اندر کمال کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ البتہ جب تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور پھر اس کی محبت کا عکس تمہارے دلوں پر پڑے گا. اس عکس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کہیں گے. جی،
محبت پہلے محبوب کے دل میں پیدا ہوتی ہے. عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، یعنی پہلے محبوب اور معشوق کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر محبوب کی محبت کا عکس محب کے دل پر پڑتا ہے. تو ہم کون ہیں؟ ہم محب ہیں، محبت کرنے والے. ہمارا محبوب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو محبت تو ان کے دل میں پہلے محبت پیدا، محبوب کے دل میں، معشوق کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کا عکس محب، محبت کرنے والے کے دل پر پڑتا ہے. اس طرح محبت محب کی طرف منتقل ہوتی ہے. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے، کیونکہ جس ذات کو دیکھا نہ ہو، جس ذات کو دیکھا نہ ہو، جس کی معرفت کاملہ حاصل نہ ہو، تو ذات سے انسان کیسے محبت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے تصور اور خیال سے ماورا ہے، نہیں لا سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے میں تم سے محبت کروں گا. اس لیے اللہ نے کہا پہلے میں تم سے محبت کروں گا، اور جب میں محبت کروں گا تو میری محبت کا عکس تمہارے دل میں آئے گا، اور پھر تم اللہ سے محبت کرو گے. پھر تم اللہ سے محبت کرو گے. کہاں سے جا رہی بات؟ یعنی ہم جو اللہ سے محبت کریں گے تو ہماری کیا اوقات، ہم کیسے اللہ کو دیکھا بھی نہیں، کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، پہلے میں محبت کروں گا، میرے محبت کا عکس تمہارے دل میں آئے گا، پھر تم محبت مجھ سے کرو گے. جی، پہلے اللہ کی طرف سے توجہ ہوگی، پھر بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. اسی لیے ہے نا، مشائخ سے جب بیعت ہوتے ہیں تو پہلے شیخ کی توجہ مرید پر ہوتی ہے، پھر مرید شیخ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس کو کوئی ایسی بات آتی ہے دل میں کہ نہیں مجھے بھی شیخ، اور یہاں شیخ نے یاد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مرید تو کہتا ہے کہ بس میری یاد آئے، حالانکہ اس سے پہلے شیخ کی توجہ اس پر پہنچ گئی. یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بندوں کو محبت کرتے ہیں، پھر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ پہلے بندے کو یاد کرتا ہے، پھر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے. جی، بہرحال قرآن کریم نے حقیقت بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین اور آسان ترین راستہ اتباع سنت ہے. بہترین اور آسان ترین راستہ اتباع سنت ہے. ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے. اپنی چال ڈھال میں، اپنی وضاقتہ میں، اپنی بول چال میں، اپنی صورت اور سیرت میں، اپنے کردار میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، معاملات میں، معاشرت میں، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول میں، اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کر لو. سنت ہر چیز میں، چال ڈھال میں، وضاقتہ میں، لباس میں، باتوں میں بھی سنت کہ کس طریقے سے بات کرنا چاہیے، اور اپنی صورت اور سیرت میں، اپنے کردار، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، معاملات میں، سب میں سنت اختیار کر لو. جو سنت کی اتباع کرتے جاؤں گے، جو سنت کی اتباع کرتے جاؤں گے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی. جی، محبت بڑھتی جائے گی سنت کی اتباع سے. سنت کی اتباع میں واقعتاً بڑی عجیب محبت ہے. کوئی سنت چھوٹی نہیں. یاد رکھ، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ کسی وقت بھی کسی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ سنت دیکھنے میں چھوٹی نظر آ رہی ہے، ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں، ہر سنت عظیم الشان ہے. اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے،
مثلا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تم نے دایاں پاؤں پہلے اندر رکھا، یہ سوچتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں نبی کی یاد کے ساتھ، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ہے نبی کے یاد کے ساتھ نبی کی سنت پر چلنا۔ میرے نبی مسجد میں جاتے تھے تو اس طرح جاتے تھے، تو میں بھی اسی طرح جا رہا، اس کو کہتے ہیں نبی کی یاد کے ساتھ۔ تو فرمایا سوچتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت وہ دعا پڑی جو مسنون ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اگرچہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن جب اتباع سنت کی خاطر تم یہ عمل کر رہے ہو، تو جس وقت یہ عمل کر رہے ہو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن رہے ہو، اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب بن رہے ہو۔ دیکھو اب ایک عمل حضور کی یاد کے ساتھ کر لیا نا، تو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ جی اللہ اکبر۔ پہلے بھی گیا کہ یہ کثرت ذکر اللہ میں بھی داخل ہوگا، پہلے بھیا کثرت ذکر اللہ میں آیا، تو یہ تو اس وقت تم اللہ کے محبوب بن رہے ہو۔ یا مثلا تم بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہو، داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اس نیت سے داخل کیا کہ میرے نبی ایسا کیا کرتے تھے، اس کی سنت ہے، اور داخل ہونے سے پہلے مسنون دعا پڑھ لی، تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن رہے ہو۔ بتاؤ بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت دایاں پاؤں اس نیت سے باہر نکالا کہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی ایسے نکلا کرتے تھے، اور باہر نکل کر سنت دعا پڑھ لی، تو تم اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب بن رہے ہو، اس لیے کہ تم اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کر رہے ہو۔ لہذا جتنا جتنا تم اتباع سنت میں پڑھتے چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اس کے نتیجے میں دین پر عمل کرنا مزید آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اب تم کسی کو سمجھا رہے ہو، دینی ذہن بنا رہے ہو، میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی بھی کسی کے گھر جا کر بھی سمجھاتے تھے، کسی کو مسجد میں بیٹھ کر سمجھاتے تھے، کسی کو کہاں جا کر سمجھاتے تھے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ میرے نبی کی سنت ہے، تو نبی کی یاد کے ساتھ کیا ہے، محبوب بن گئے۔ آپ نے مسجد سے کسی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ نبی کا طریقہ اگر یاد نہیں ہے، بلکہ نبی کی یاد کے ساتھ میرے نبی جایا کرتے تھے، میں ان کی بات پر، میں ان کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، تو جائیں گے تو اللہ کے محبوب بن گئے، ایک زیارت پر اللہ کے محبوب بن گئے۔ دعا مانگ کر جاتے تھے، ہم بھی دعا مانگ کر جائیں گے۔ تو کتنی سنتیں صبح سے شام تک انسان عمل کرتا ہے، لیکن نبی کی یاد نہیں ہوتی، بس یہ تھوڑا سا استحضار کر لے میرے نبی ایسا کیا کرتے، بس۔ اللہ اکبر، پڑھاؤ تو بھی میرے نبی کی سنت۔ کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سکھانے والا بھی سنت، سیکھنے والا بھی سنت پر عمل کر رہا ہے، لیکن ہم سکھا رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں، چاہے وہ الف با تا پڑھاؤ، چاہے بخاری کی حدیث پڑھاؤ، سنت میں دونوں برابر ہیں۔ اس پر کیوں افسوس کرو مجھے تو بڑی کتاب نہیں پڑھانے کو مل رہا ہے، میں تو الف با تا پڑھا رہا ہوں، ارے یہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے۔ جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو بے شمار ہے، اور ہر شعبہ زندگی میں ہے، لیکن بہت سی سنتیں ایسی ہے کہ ان کو اختیار کرنے میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، نہ وقت لگتا ہے، نہ پیسے لگتے ہیں، نہ محنت صرف ہوتی ہے، صرف دھیان کی بات ہے۔ جیسے ابھی بتایا کہ سنت یہ ہے
کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں داخل کرو اور نکلتے وقت بایاں پاؤں نکالو. بتاؤ اس پر عمل میں کیا تکلیف ہے؟ کتنا وقت گیا؟ کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ کتنی محنت لگی؟ کچھ بھی نہیں. ارے بھائی پاؤں تو نکالنا ہی ہے نا، مسجد سے باہر تو پاؤں نکالنا ہی ہے. صرف دھیان کرنے کی بات ہے کہ دھیان کر لو میرے نبی ایسا نکالا کرتے تھے، اور ایسا کر کے پاؤں باہر رکھو، دایاں ہو بایاں ہو جو بھی سنت ہو، میرے نبی ایسا نکلتے تھے، میرے نبی ایسے داخل ہوتے تھے. تو فرمایا دایاں پاؤں مسجد سے نکالنا گناہ ہے. تو فرمایا پاؤں تو نکالنا ہے، صرف دھیان کرنے کی بات، دھیان نہ کرنے کے نتیجے میں سنت کی برکت اور رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپ نکلے سنت کے طریقے کے مطابق، لیکن دھیان نہ کرنے کی وجہ سے سنت کی برکت اور رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. کوئی اگر یہ سوال کرے کہ دایاں پاؤں مسجد سے نکالنا گناہ ہے، یہی جواب دیا جائے گا کہ گناہ نہیں. کیا فرض اور واجب ہے کہ بایاں پاؤں ہی پہلے نکالو؟ نہیں، فرض واجب بھی نہیں، لیکن اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ایک بڑی رحمت سے محرومی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں جو رحمت نازل ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے، اس نعمت سے محرومی ہے. جی، تو نبی کے طریقوں پر چلنا ہے، نبی کی یاد کے ساتھ. جی، غفلت میں عمل ہوا، اس کو کہتے ہیں غفلت. نبی کی یاد نہ رہی تو وہی اسی کا نام ہے غفلت. تو فرمایا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں جو رحمت نازل ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے، اس نعمت سے محرومی ہے. اسی طرح کھانا کھاتے وقت کی سنت یہ ہے، کھانا کھاتے وقت کی سنت یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، اور جب کھانا کھا چکو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور دعا پڑھو. کیا ایسا کرنا فرض اور واجب ہے؟ نہیں. ایسا نہ کرنا گناہ ہے؟ نہیں، گناہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ کرنے پر کوئی پکڑ بھی نہیں، لیکن آج ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، گناہ تو ہے نہیں، پھر کیوں کرو. ہاں، ایک چیز سے محرومی ہے، وہ دھیان رکھو. ہمارے ذہنوں میں ہمارے نفس نے تو یہ بتا دیا فرض واجب تو ہے نہیں، ارے سنت ہی ہے، عمل کریں گے تو اجر ملے گا، چھوٹ جائے گا تو کوئی گناہ نہیں. بس اتنا کر کے نفس نے ہم کو ٹھنڈا کر دیا. لیکن ایک دوسری سائڈ دیکھو جس سے ہمیں بہت بڑی محرومی مل رہی ہے، حالانکہ وہ ہم اس سائڈ سے ہم اللہ تک جانا چاہتے ہیں. کون ہے انسان جو یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کا محبوب نہ بنوں؟ کوئی ہے؟ اب ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بنوں. تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ کوئی فرائض پر عمل کرو گے اور واجبات پر عمل کرو گے تو اللہ کے محبوب بنو گے؟ نہیں. کیا فرمایا؟ سنتوں پر عمل کرو گے تو اللہ کے محبوب بنو گے، تو وہ محبوبیت نہیں ملے گی. تو بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہوا؟ نہیں، گناہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے نہ کرنے پر کوئی پکڑ بھی نہیں، لیکن نہ کرنے کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو ایک عظیم نعمت سے محروم کر رہا ہے، جو نعمت مفت میں حاصل ہو رہی تھی. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ فرائض کی پابندی کرو گے تو محبوبیت ملے گی. ہاں، نبی کی سنتوں پر عمل کرو گے تو محبوبیت ملے گی. معلوم ہوا فرائض کے اندر بھی سنتیں ہیں. نماز فرض ہے، اس نماز کے اندر بھی سنت ہے. وضو فرض ہے، وضو کے اندر بھی سنتیں ہیں. اب کیا فرائض ادا کر لو وضو تو ہو جائے گا، اس میں کوئی نہیں، لیکن محبوبیت سے محروم ہو گئے. وضو کی سنتوں کو بھی دیکھو، نماز کی سنتوں کو بھی دیکھے.
نماز میں قیام کی الگ سنتیں ہیں، رکوع کی الگ سنتیں ہیں، سجدے کی الگ سنتیں ہیں، اور قاعدے کی الگ سنتیں ہیں۔ اس وقت باطل نے سنتوں کو مٹا دیا ہے، اور سنتوں کی ایک ہمارے سامنے ہلکا پن آ گیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کو اللہ کے محبوب ہونے سے پہلے روک لو تو ہم فرائض پڑھ کے خوش ہو گئے۔ پھر فرائض نماز میں تو پھر نماز کی بھی سنتیں ہیں، یعنی جیسے ظہر کے فرائض ہے تو ظہر کی سنتیں ہیں، فجر کے فرض ہے 2 رکعت تو اس کی سنتیں ہے، اور فرض کے اندر بھی سنت ہے کہ نماز میں کیسے ہاتھ اٹھانا، کیسے کہنا، انگلیاں کہاں ہو، یہ سب سنتیں ہیں نا۔ اب ہم کیا ہے، نماز تو فرض کیسے بھی انگلیاں رکھی، انگلیاں آگے پیچھے کیسی بھی رکھی، اللہ اکبر کر کے نیت باندھی تو فرائض پر عمل ہو گیا، جو شرائط تھی پورے ہو گئے، نماز تو ہو گئی لیکن محبوبیت سے محرومی ہو گئی۔ یاد رکھے، محبوبیت سے محرومی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنا ہے تو فرمایا کیا ہے، طاعت پر مواظبت۔ اور وہ طاعت کیسے ملتی ہے؟ سنتوں سے طاعت ملے گی، کیونکہ سنتوں سے محبوبیت ملے گی، اور محبوبیت سے طاعت ملے گی۔ یہ بات آئی تھی، ہاں، محبت آئے گی نا، محبت کے بعد اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، تو سنتوں سے۔ تو اس لیے یاد رکھے، ایسے شادی کی سنتیں ہے، شادی کا حکم تو دے دیا قرآن نے، فنکحو، نکاح کرو، یہ تو فرض، ہاں، لیکن نکاح کا طریقہ کیا ہو، فرمایا اس کے لیے سنتیں دیکھو، میرے نبی نے کیسے کیا ہے۔ اب وہ نکاح میں سے سنتیں مٹا دی گئی، نکاح تو ہو گیا، سنتیں مٹا دی گئی ہے، تو وہ ایک حکم تو پورا ہوا، لیکن سنتیں نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس میں سے برکتیں نکال دی۔ جی، تو سنت کو سنت کے، ولیمہ سنت ہے تو سنت کے طریقے پر کرو، سنت ہے تو سنت کا طریقہ ہو۔ سنت کا طریقہ کیا؟ مساکین کو بلاؤ، اور آج اغنیا کو بلایا جا رہا ہے، تو وہ سنت ہی کیا ہوئی جس میں سنت ہی نہیں ہے؟ سمجھے؟ وہ سنت ہی کیا ہوئی جس میں سنت ہی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کہ سنت، تو ایسے ہمارے ہر عمل میں سنت ہے، یاد رکھو، ہر فرائض میں سنت ہے۔ جیسے روزہ رکھنا فرض ہے تو روزے کے اندر بھی سنت ہے۔ ہاں، اب نہیں ہو رہی ہے وہ، اور اس کو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کمزور ہوں، لیکن اس کو حقیر سمجھنا یہ بہت بری چیز ہے۔ اس کو معمولی سمجھنا، ارے کیا کیا تو بھی کیا، نہیں کیا تو کیا، یہ مومن کی علامت نہیں، مومن کی علامت، کیونکہ مومن تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، تو محبت کرتا ہے تو پھر اس کے طریقے پر عمل کرے گا تو محبت کی علامت ہے۔ تو فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو بے شمار ہے، لیکن بہت سی سنتیں ایسی ہے کہ ان کو اختیار کرنے میں کچھ حرج نہیں، کچھ وقت نہیں لگتا۔ سنتوں کی ڈائری، لہذا ہر انسان اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ میں کہاں کہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہوں، میں کہاں کہاں حضور کی سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہوں۔ ہمارے حضرت والا کی کتاب ہے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر ہر طرح کی سنتیں لکھ دی ہے، معاشرت کی، اخلاقیات کی، اور نمازوں کی، اور اس کے علاوہ کہ رات دن کے جو اعمال ہے اس کی، سب کی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تمہارے لیے ڈائری بنا دی ہے، اس کتاب کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیتے رہو، کہاں کہاں میں سنت پر عمل کر رہا ہوں اور کہاں کہاں چھوڑے ہوئے ہوں۔ ہاں، تو جو
پڑھے لکھے ہیں، اردو جانتے ہیں وہ بھی، اور انگلش میں بھی ان کا ترجمہ ہو چکا ہے، تو یہ کتاب اسوہ رسول اکرم اس کو لے اور اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھے اور دیکھے اپنی زندگی کو اس کے مطابق لاوے. تو اپنا جائزہ لیتے رہو، کہاں کہاں میں سنت پر عمل کر رہا ہوں اور کہاں کہاں چھوڑے ہوئے ہوں. بس جہاں عمل چھوڑے ہوئے ہو وہاں عمل کرنا شروع کر دو. بے شمار سنت ایسی ہے جو صرف تمہارے دھیان کی منتظر ہے، اس میں نہ محنت، نہ مشقت، نہ پیسہ، نہ وقت، کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا. البتہ کچھ سنت ایسی ہے جو کچھ وقت اور محنت کا تقاضا کرتی ہے، تھوڑی سی محنت کر لوں گے تو ان پر بھی عمل ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ کی محبت عام ہے اور ضروری ہے. تو اللہ کی محبت لینے کے جو راستے ہیں اللہ نے وہ بھی عام کر دیے کہ اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں. جو چیز جتنا زیادہ ضرورت کی ہے اللہ نے اس چیز کو فری کر دیا ہے. ہوا کتنی ضرورت ہے، ہوا کا کوئی بل نہیں آتا ہے، کوئی پیسے نہیں لگانا پڑتا، لو اور زندہ رہو. تو ایسے ہی سنت کو اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت خرچ نہیں، کچھ نہیں ہے، تو اس کو عام کر دیا کیونکہ اللہ کی محبوبیت ملے گی. ہمارے حضرت والا یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ دسترخوان پر لوکی کی ترکاری یا سالن ضرور ہوتا تھا. لوکی یعنی دودھی ضرور ہوتا تھا. کئی دن تک دیکھتا رہا کہ روزانہ لوکی کی ترکاری ضرور ہوتی ہے. میں ایک دن اہلیہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ کئی روز سے لوکی کی ترکاری یعنی دودھی کی ترکاری مسلسل پکا رہی ہو. انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک کتاب میں پڑھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی، اس لیے میں نے سودا لانے والے سے کہہ دیا ہے کہ جب تک بازار میں لوکی ملے تو ضرور لوکی لایا کرو، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کی کچھ اتباع نصیب ہو جائے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی اہلیہ کی بات سنی تو مجھے لرزہ سا آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محض ایک عادت ہے. اس عورت کو تو اس سنت کا اتنا اہتمام ہے، اس عورت کو، بیوی کو سنت کا اتنا اہتمام ہے، اور ہم اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں. لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں حضور کی سنت کا اتنا اہتمام نہیں. 3 دن تک زندگی کا جائزہ. اس کے بعد میں نے یہ تہیہ کر لیا. دیکھو بیوی کے ذریعے سے کیسی ہدایت ملی. اس کے بعد میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ جب تک میں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لے کر نہیں دیکھوں گا کہ میں کہاں کہاں حضور کی سنت پر عمل نہیں کر رہا ہوں، اس وقت تک آگے نہیں بڑھوں گا. چنانچہ زندگی کا جائزہ لینے میں 3 دن لگائے اور یہ دیکھا کہ کہاں کہاں میں اتباع سنت سے محروم ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راہ عمل واضح ہو گیا، اور جو سنتیں چھٹی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی. بہرحال یہ اتباع سنت ایسی چیز ہے کہ جتنا بھی آپ اس کی طرف بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں سمائے گی. جی جتنا بڑھیں گے بسا اوقات جب آدمی اتباع سنت کی طرف قدم بڑھاتا ہے نا، بسا اوقات آدمی اتباع سنت کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کو تانے بھی دیے جاتے ہیں، اس پر فقرے بھی کسے جاتے ہیں، بعض اوقات اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. جیسے آج کل شادیوں کے کھانے کے اندر اگر نیچے بیٹھ کر کھا لیا تو مذاق اڑایا جائے گا، کیونکہ کھڑے کھڑے کھانے کا رواج ہو گیا، بوفے سسٹم ہو گیا یا ٹیبل کرسی ہو گیا. جی تو اب وہ مذاق اڑا، حالانکہ نیچے بیٹھ کر کھانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، تو مذاق اڑایا جاتا ہے.
ان فقروں اور تانوں کی وجہ سے بعض لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یعنی یہ لوگ اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے انسان دوسرے کے گھر پہ جائے گا دین کی محنت کے لیے تو نبی کی سنت ہے، وہاں سے اس کو کڑوی کسیلی سننی پڑے گی، آ گئے ہمارے پاس، پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو۔ تانے دیں گے، ہم تو سنت کی نیت سے جائیں گے تو ہمیں یاد رکھنا برا نہیں لگے گا، اور ویسے ہی گئیں گے تو بولے اس کے گھر پہ کبھی نہیں جاؤں گا زندگی میں۔ کیوں دونوں میں فرق ہو گیا؟ کہ وہ سنت کی نیت تھی، بولے مجھے تو اللہ کی محبوبیت مل گئی، چاہے وہ میری بات سنے یا مجھے گالیاں دے، میرا تو کام تھا چل کے جانا، اور ایک بار نہیں 10 بار جاؤں گا کیونکہ میرے نبی کی سنت زندہ ہوگی۔ تو یہ ہے کہ سنتوں کی وجہ سے بہت فائدہ ہے، اور ہمارے قدم قدم پر ہر عمل سنت ہے، دعوت و تبلیغ کا ہر عمل سنت میں سے نکالا ہے، قرآن اور حدیث ہی ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ اس کے 3 دن بھی سنت میں سے نکالے ہیں، اس کے 40 دن ہو 4 مہینہ وہ بھی اس میں سے نکالے، اس لیے 40 دن 4 مہینہ فرض اور واجب تو نہیں ہے، کسی نے نہ لگایا تو گنہگار نہیں ہے، لیکن لگائے گا تو ایک یہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گی کہ عمل میں تسلسل 40 دن تک کرنا۔ جی، تو اس سے زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ تو فرمایا دنیا والے، یعنی یہ لوگ اللہ کے راستے میں محنت کرتے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ دنیا والے لوگ جو چاہے کہا کرے، چاہے وہ ہمیں دقیانوس کہے، یا ہمیں رجعت پسند کہے، یا ہمیں بیکورڈ کہے، یا ہمیں جاہلانہ اسلام والے کہے، ارے یہ تانے تو اللہ کے راستے پر چلنے والے کا ہار ہے، ہار یعنی خوبصورتی ہے، ہار گلے کی زینت ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ لوگوں کے تانے تو ہمارے گلے کا ہار ہے، یہ تو زینت ہے، یہ تانے تو انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے تھے، تو نبی کی سنت تم کو مل رہی ہے۔ ان کو بیوقوف کہا گیا، ان انبیاء کے متبعین سے کہا گیا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے آئے، یعنی صحابہ کی طرف اشارہ ہے، جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے آئے۔ یہ سارے تانے انبیاء علیہ السلام کو بھی ملے ہیں۔ جی، تو اب بتاؤ نبی کو تانے ملے ہیں تو وہ سنت بھی تو ہمیں زندہ کرنی ہے نا، تو سنت کیسے زندہ ہوگی؟ تو جب ہم سنت پر عمل کریں گے تو سنت تو وہ زندہ ہوگی، اس کے اندر ایک اور سنت زندہ ہوگی کہ تانے ملا تو وہ بھی سنت ہوئی۔ سمجھے؟ ہم تانے کے ڈر سے سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم نے دونوں سنتیں چھوڑ دی، وہ بھی چھوٹی اور وہ تانا ملنے والا تو وہ بھی چھوٹی۔ ارے ایک سنت پر عمل کروں گے تو دوسری سنت خود بخود مل رہی ہے، وہ تانا ملے گا۔ ارے سمجھے کچھ؟ وہ تانا ملے گا کیونکہ تانا بھی تو نبی کی سنت ہے۔ میں اکثر سفر کرتا ہوں تو علماء کرام ملتے ہیں، اور علماء بیچارے جو بستیوں میں پڑھاتے ہیں تو بہت قسم پرسی کے حالت میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بستی والے قدر نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، تو اسے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو ہم نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، یہ لوگ جو کچھ بھی ہمیں کہہ رہے ہیں اور یہ ہماری قدر نہیں کرے، یہ بھی تو نبی کی سنت ہے۔ تو ان کا تو بہت ذہن گم گیا، ارے میں نے کہا اس کو سنت کی اتباع کے اندر خوش ہو جاؤ، اللہ کی محبوبیت مل گئی، غصے کیوں ہو رہے؟ ان کی قدر کیوں کرواتے ہو؟ وہ لوگوں نے انبیاء کی بھی قدر نہیں کی۔ جی، ان کو بھی تانے دیے ہیں، ان کو بھی برا بلا کہا اور کام کیا ہے تو ان کے کام میں نقص نکالا ہے، ہمارے کام میں بھی نقص نکالیں گے۔ ہمارا کام تو یہ ہے
کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے نبی کی یہ بھی سنت زندہ ہو. تو اب وہ بجائے ہمیں ناراضگی کے اب ہمیں خوشی ہوگی. ہمیں بستی والوں سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. ارے بستی والے تو بہت اچھے ہیں، کتنی سنتیں میں زندگی میں کبھی کر نہیں سکتا تھا، ان کا احسان ہے کہ ان کے ذریعے سے میری وہ سنتیں زندہ ہوگی. جی تو یہ ہے، تو تانے تو گویا گلے کا ہار ہے. کیا ہم بھی اس طرح ایمان لیا جس طرح یہ بیوقوف ایمان لیا؟ یہ سارے تانے انبیاء علیہ السلام کو بھی ملے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی ملے ہیں. ان کو پاگل کہا گیا، ان کو گمراہ کہا گیا، لیکن در حقیقت جب اللہ کے راستے میں تانے پڑتے ہیں تو ایک مومن کے لیے تمغہ ہے، یعنی عزت ہے. کہاں تک دنیا والوں کی زبانیں روکوں گے، کب تک ان کی پرواہ کرو گے؟ ارے چھوڑو، یہ تو سنتیں ہیں. اس لیے ہم کام کرے، کام کرتے وقت اگر لوگ کچھ کہے، اس لیے فرمایا دیکھو ہماری نیت صحیح ہو اور ہمارا عمل صحیح ہو، بس یہ دو چیزیں صحیح ہوگی تو لوگوں کے تانے ہمارے لیے سنت بن جائیں گے. ہماری نیت غلط ہوگی یا ہمارا عمل غلط ہوگا، پھر لوگوں کے تانے جو ہے وہ سنت نہیں بنیں گے. ہاں، پھر وہ علاج بنے گا. کیوں کہ ہماری غلطی ہے تو کہہ رہے کہ تم سدھر جاؤ. اس لیے دیکھو لوگ تانا دیں گے دو وجہ سے، یا تو ہمارا عمل اور نیت بگڑی ہوگی تو بھی تانا دیں گے، یا ہمارا صحیح ہوگا تو بھی تانا دیں گے. لیکن ایک میں سنت کا محبوبیت ملے گی اور دوسرے میں ہماری سدھار ہوگا، ہمارا علاج ہوگا، وہ ہمارے شیخ بن جائیں گے. لیکن ان کی زبانیں مت روکو. ان کی زبانیں کب تک روکوں گے؟ ہمیں تو اپنا کام کرتے چلے جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین کی زبانوں کو نہیں روکا، ان کے پلانوں کو نہیں روکا، ان کے پلان کے خلاف اپنے پلان نہیں بنائے. آپ کام کرتے گئے، اللہ کا حکم آتا گیا، ہجرت کر لی، اللہ تعالیٰ نے دین پھیلاتے گئے. تو ہم اگر ان کی زبانوں کو روکنے جائیں گے، ان کے پلانوں کو مٹانے کے لیے ہم پلان بنانے جائیں گے تو ہم اصل کام سے ہٹ جائیں گے. اصل کام سے ہٹ جائیں گے. جب اصل کام سے ہٹ گئے تو فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے کہ نبی نے کبھی پلان نہیں بنایا. مکہ کے مشرکین نے کتنا ستایا، لیکن آپ چپکے سے کام کرتے رہے. ہاں، دار ارقم میں کام کرتے رہے. ہاں، مکہ میں نہیں کیا، کھلے ہوں جنگ شروع ہوا تو وہاں کرتے رہے. اللہ کا حکم ہے ہجرت کو وہاں کر لیا. ان کے پلان بنتے رہے، ان کو مارنا ہے، ان کو بند کرنا ہے، ان کو کیسے بائیکاٹ کرنا ہے، بائیکاٹ بھی کیا. اللہ کے رسول ان کے خلاف کوئی پلان نہیں بنایا. فرمایا اپنے کام میں چلتے رہو، اللہ تعالیٰ خود بخود پھر لوگوں کو تیار کر کے ہماری مدد کریں گے اور ہمیں کام آگے چلا لیں گے. لیکن اگر ہم پلان بنانے بیٹھے تو یہ سمجھو کہ ہم پھر گھس گئے دوسرے کاموں میں، اصل کام رک جائے گا. اس لیے جو دین کا کام کر رہے ہیں، جس شکل میں بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے کام کرتے وقت اس طرف نہ جاوے. ان سے نہ عزت دلوانی ہے. ہاں، نیت صحیح کر لو اور عمل صحیح کر لو جو نبی کے طریقے کے مطابق ہو، تو پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ ترقی ہی ترقی ہوگی. لہذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں چلو تو تانوں سے بے نیاز ہو جاؤ. تانوں سے بے نیاز ہو جاؤ. بولے یہ تو ملنے ہی والے ہیں. تم سوچو کہ کوئی ہمیں نہ کہے. آپ اپنی کمیونٹی کے اندر جب دیکھو گے ان کے اندر ایک رواج ہے، جو رواج اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے خلاف ہے، آپ اس کے مطابق نہیں چلنے اور اپنے سنت کے مطابق چلنا شروع کرو، فوراً آپ پر تانا دیں گے. سب سے زیادہ اس وقت سنت کے اتباع کے موافق شادی کروں گے تو سب سے زیادہ تانے ملیں گے. کیونکہ شادی کے اندر سے تو گویا سنت مٹ ہی چکی ہے، مٹ ہی چکی ہے. کبھی لاکھوں میں کبھی کوئی دو چار نظر آ جائے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی اور بچیوں کی شادی سنت کے مطابق کی ہو، ورنہ کوئی نہیں ملتا ہے. چاہے وہ پڑھے لکھے ہو، دائی ہو، سب کچھ ہو، سنتیں مٹ جائے. کیوں کہ وہ ماحول کی وجہ سے تانا پڑیں گے، کیا کہیں گے. ارے وہ تو ہوتا ہے. حضرت شیخ نے خود لکھا ہے
کہ میرے زمانے میں بھی یہی رواج تھا، میں نے اپنی بچوں کی شادیاں سنت کے مطابق کی ہے تو مجھے تانے پڑے ہیں، بیوی کی طرف سے بھی تانے پڑے، اہلیہ محترمہ کی طرف سے بھی تانے پڑے، لیکن کیا ہوا؟ آگے راستہ کھل گیا سنت کے زندہ کرنے کا۔ تو یہ تھا قدم تو اٹھانا پڑے گا۔ تو فرمایا اس سے کمر کس کر تیار ہو جاؤ، اور یہ سوچو کہ جو تانا ہم اس راستے میں ملے گا وہ ہمارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے باعث اعزاز ہوگا، عزت ہوگی۔ لیکن قرآن کریم کا کہنا یہ ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کیا ہے کہ آج وہ وقت آ گیا کہ آج ایمان والے ان منکرین پر ہنسیں گے۔ دنیا میں تو وہ ہم پر ہنستے تھے، دنیا میں تمہیں تو وہ ہم پر ہنستے تھے، لیکن آخرت میں ہم ان پر ہنسیں گے، ان منکرین پر ہنسیں گے۔ وہ وقت آ کر رہے گا، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لہذا دنیا والوں کے تانوں سے بے نیاز ہو جاؤ اگر تم اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہو۔ جس کو ہو جان و دل عزیز، جس کو ہو جان و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ جب اس راستے پر چلے ہو تو ان تانوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہاں جب اس راستے پر چلے ہو تو ان تانوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بات تھی، کون سا سبب تھا؟ یہ پانچواں سبب تھا نا۔ پانچواں سبب تھا طاعت پر مواظبت۔ تو دیکھو گزشتہ چند دنوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے اسباب کا بیان چل رہا ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت حاصل، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے 5 اسباب بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے 4 اسباب کا بیان الحمدللہ یعنی 5واں، جسے انہوں نے ایک کو الگ کر دیا تھا، تو 5واں بیان تو ان میں سے 4 اسباب کا بیان الحمدللہ تفصیل سے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو آگے ان کے اعتبار سے تو 5واں ہے، لیکن جو انہوں نے الگ الگ گنا ہے اس کے اعتبار سے 6 ہے۔ تو آگے جو 6 سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ سے دعا کرنا، جی انشاءاللہ اس کو کل شروع کریں گے۔ دعا کرنا، اس کے بارے میں کل آئے گی بات۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہاتھ اٹھا لے دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارا کوئی گناہ تو باقی نہ چھوڑ جس کو تو نے بخش نہ دے، اور یا اللہ نہ کوئی فکر جسے تو رہائی نہ دے دے،
اور نہ کوئی چین جس کو تو دور نہ فرما دے۔ یا اللہ کوئی ہمیں جو بے چینی ہے ہماری بے چینی کو دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ اور ہماری مصیبتوں کو دور فرما، اور ہماری جتنی حاجت ضرورت ہے اے اللہ تو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں غیب سے پورا فرما، پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ان کے جان اور مال اور ایمان کی حفاظت فرما، پورے جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے کام کی اور کام کے کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا جو ہم متوقع رہے ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ